وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ قانونی پیچیدگیاں ہیں جن پر ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے، اور کچھ ہیں جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں، جو ایگزیکٹو اقدامات ہیں جو آپ کو اٹھانے ہیں۔ قانونی طور پر اس کو ایک علیحدہ صوبے کی شکل دینے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ 2/3 اکثریت کے لیے دیگر جماعتوں کا تعاون چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ دیگر جماعتیں اس میں تعاون فرمائیں اور اس کو ایک حقیقت میں تبدیل کرنے میں ہماری مدد فرمائیں۔ جہاں تک ایگزیکٹو اقدامات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے چیف منسٹر صاحب کو، یہ بزار صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے اس نے 2-3 فیصلے کیے ہیں۔ نمبر 1، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں۔ اس آنے والے مالی سال میں ایک علیحدہ سیکریٹریٹ بنا دیا جائے اور اختیارات جو ہیں وہ نیچے کی طرف منتقل کر دیے جائیں۔ ایک علیحدہ ایڈیشنل آئی جی ہو، تا وقت کے لیے صوبہ بنتا ہے۔ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہو۔ جنوبی پنجاب کا ایک علیحدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہو، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں رقوم مختص ہوتی نہیں، لیکن دوران سال وہ جنوبی پنجاب کا پیسہ مختلف علاقوں میں منتقل بھی ہوتا رہا تاکہ یہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں جو ریکروٹمنٹس ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہوتی ہیں، تو جنوبی پنجاب کے لیے علیحدہ پبلک سروس کمیشن بنا دیا جائے تاکہ یہاں کے مقامی لوگوں کو ملازمتوں میں موقع مل سکے اور ان کے لیے گنجائش پیدا کی جا سکے۔ جو ایڈمنسٹریٹولی جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے پولیٹیکل کنسنسس درکار ہے، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، خیر خواہی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن رکھنا بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور رکھنا کیسے ڈالتے ہیں کہ جی یہ تو ایک نہیں 2 ہونے چاہیے۔ میرے بھائی پہلے ایک تو بننے تھے، اگر ضرورت ہوئی تو مزید بھی اس کی آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس سٹیج پر یہ کہہ دینا وہ اس کام میں رکاوٹ کے مترادف ہوگا۔ آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ خود اس پہ اندازہ لگائیں کہ اگر اس کو مزید تقسیم کی بات کی گئی تو اس سے پیچیدگیاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اب وہ ایک طبقہ ہے جو اس راستے میں رکاوٹ بننا چاہ رہا ہے اور اس قسم کے شوشے چھوڑ رہا ہے، پھر وہ اور غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں کہ جناب اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ کدھر ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہونا چاہیے، فلاں جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی وہ بعد کی سٹیج ہے، پہلے ایک چیز بننے تو دیں، ابھی بنیاد رکھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چھت کون سی ڈال دی ہے آپ نے، کنکریٹ کی ڈال دی ہے یا وہ گارڈر ٹی آر ایل کی ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عنایت وہ موقع تو آنے دیں۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ ایک چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، بگاڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو اس کی بگاڑ بھی لگے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے اور خاص طور پر
ملتان اور جنوبی پنجاب کے میڈیا سے میری یہ معتبانہ گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو قلم کی طاقت دی ہے، برائے مہربانی اس میں آپ اپنا رول ادا کریں، اور جو منفی رول پلے کر رہے ہیں ان سے درخواست بھی کریں اور ان کی رہنمائی بھی فرمائیں کہ رخنا اندازی نہ کریں اور ایک چیز آگے بڑھنے دیں۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو فائدہ اس پورے خطے کو ہوگا، پورے علاقے کو ہوگا۔ خطو صاحب، ڈپلومیٹک سفارتکاری کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے 5-6 ملکوں کے دورے کیے اور دیکھنے میں آیا کہ بڑے کامیاب دورے رہے اور اس سے ہمیں کافی سارا فیڈ بیک ملا، لیکن ملک کے اندر جو ہے ہماری آپ کی بلکہ جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح یہ چلانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت کا ایک دیانتدارانہ ایماندارانہ جائزہ لیا جائے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کو ذمہ داری سونپی گئی، معیشت کی کیفیت کیا تھی، زر مبادلہ کی پوزیشن کیا تھی، ذخائر کتنے تھے، آپ کا افراط زر کی کیا نوعیت تھی، آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کہاں پہ تھا، کتنا تھا، ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی، کتنی ہو رہی تھی، اور آپ کے مختلف جو سرکاری ادارے ہیں جس پہ اربوں روپیہ ٹیکس پیئر کا خرچ ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا تھی۔ مثال کے طور پر پاکستان اسٹیل مل منافع میں تھی، گھاٹے میں تھی، پی آئی اے منافع میں تھا، گھاٹے میں تھا، پاکستان ریلوے منافع میں تھی، گھاٹے میں تھی، اور بہت سے ادارے ہیں، میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں۔ تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ معیشت بہت بگڑی ہوئی تھی، ایک قسم کا ایک اعتماد کا فقدان تھا، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تھی، اور سب کا خیال یہ تھا، اور پھر جانے سے پہلے پچھلی حکومت نے اس قسم کے اعلانات کر دیے، ان کو پتا تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں، اس کا خمیازہ یا قیمت تو آنے والوں کو اٹھانی ہوگی، اس قسم کے اعلانات کر دیے اور اس کے لیے بجٹ میں گنجائش بھی رکھی گئی، تو وہ بوجھ کس نے اٹھانا تھا؟ جب سارے پس منظر کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو ایک نتیجہ میں نہیں، جتنے ماہرین ہیں، معاشیات کے اکانومسٹ ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حالات اچھے نہ تھے، اور سب کا خیال یہ تھا کہ ہمیں فی الفور آئی ایم ایف کے دروازے پہ دستک دینی ہوگی۔ ہم نے آئی ایم ایف سے گفتگو کا آغاز کیا معیشت کو سہارا دینے کے لیے، لیکن آئی ایم ایف نے جو ان کے وفود یہاں آئے انہوں نے اس قسم کی شرائط رکھی، اگر ان شرائط پر ہم عمل پیرا ہوں تو عام شہری پر مزید بوجھ پڑتا، پہلے بھی بوجھ میں ہیں، پہلے بھی ان پہ ٹیکسوں کا انبار ہے، پہلے بھی وہ مشکلات سے دو چار ہے، مزید بوجھ پڑتا۔ آپ دیکھیں کہ جب پچھلی حکومت 2013 میں جب نون کی حکومت معرض وجود میں آئی تھی تو سرکولر ڈیٹ کتنا تھا، اور جب وہ 2018 میں چھوڑ کے گئے تو سرکولر ڈیٹ کتنا ہوا، کئی گنا بڑھ گیا۔ اب اس کو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی گفتگو ہماری جاری ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم ایسے ممالک جو پاکستان سے نظریں چرا چکے تھے، نظریں پھیر چکے تھے اور ہمارے درینہ دوست تھے، ہم ان سے اپنے تعلقات دوبارہ استوار کریں، ان کا اعتماد بحال کریں تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کر سکیں اور ہماری مدد کر سکیں، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی ہوئی۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات بگڑ چکے تھے،
اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت نے انہیں اور عمران خان صاحب کی قیادت میں انہیں سنبھالنے کا ہمیں موقع ملا. آج سعودی عرب نے $3 ارب آپ کے خزانے میں ڈالر، روپے کی بات نہیں کر رہا، خزانے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ پر آپ کو تیل دینے کا وعدہ کیا. وہ 3 جمع 3 جمع 3 $9 ارب بنتے ہیں. تو $12 ارب کا پیکج آپ کو سعودی عرب سے ملا. ابھی آپ کے ولی عہد اور اپنا کراؤن پرنس عرب امارات کے، متحدہ عرب امارات کے 12 سال کے وقفے کے بعد پاکستان تشریف لائے. انہوں نے $3 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں منتقل کرنے کا فیصلہ دیا ہے. اور نہ صرف فیصلہ دیا ہے بلکہ مزید پاکستان میں سرمایہ کاری کا وہ ایک اپنا ذہن دے گئے ہیں. چین نے $2 ارب، یہ تو کہتے ہیں نا کہ چین کے ساتھ تعلقات سی پیک کی وجہ سے بگڑ گئے. چین نے $2 ارب مزید آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور سی پیک کے اگلے مرحلے میں سیکنڈ فیز میں ہمارے ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے اور سرمایہ کاری کے لیے بھی وہ تیار ہے. اسپیشل اکنامک زونز کو عملی شکل دینے کے لیے وہ تیار ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد صاحب انشاءاللہ 23 مارچ کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور بے پناہ سرمایہ کار ساتھ لا رہے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان میں ایک ٹکا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ آج اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کی 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے ہم کوشاں ہیں. انشاءاللہ 22 تاریخ کو عمران خان صاحب قطر کے دورے پہ جا رہے ہیں اور قطر سے بھی ہمارے اچھی پیش رفت ہوئی ہے. ابھی میں ہو کر آیا ہوں وہاں کے وزیر اعظم سے، وہاں کے وزیر خارجہ سے مل کر آیا ہوں. اور بے روزگاری کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دیں تاکہ روزگار پیدا ہو. سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو جگہ دے سکتے ہیں آپ؟ پہلے ہی سرکاری محکمے اوور فلو کر رہے ہیں. کتنوں کو اور کو آپ گنجائش دے سکتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ہوگا. تو معیشت کا پہیہ چلے گا، سرمایہ کاری ہوگی تو روزگار پیدا ہوگا. اور اپنے ملک کے لوگوں کو باہر بھیجنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ راستے بند ہو رہے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے 1 لاکھ نئے پاکستانیوں کو جگہ دینے کی قطر نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اب اگر 1 لاکھ نیا پاکستانی قطر منتقل ہو جاتا ہے تو 1 لاکھ گھرانے کے چولہے جلیں گے نا. تو یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اس سے بہتری ہوگی. پچھلی کابینہ کا اجلاس جو جمعرات کے دن تھا، ہم نے دسمبر 2017 کو دسمبر 2018 کا موازنہ محکمہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹک شماریات کے پیمانے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، جو اس وقت بھی تھا اور آج بھی وہی ہے. اسی یاد پر جب اس کو ناپا گیا تو کمپیرزن کیا گیا اور اس دسمبر 2018 میں مشکل فیصلے کیے گئے. ان مشکل فیصلوں میں کچھ بوجھ بھی پڑا اور ہم نے کوشش کی ہے بحیثیت ایک حکمت عملی کے کہ بوجھ نچلے طبقے پر کم ہو اور جو صاحب ثروت ہے اس پر زیادہ آئے. ریٹس بڑھے ہیں، سب جانتے ہیں بڑے ہیں، گیس کے بڑے ہیں، بجلی کے بڑے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ لو انکم طبقات کو محفوظ کیا جائے اور اس کا کمپیرزن آنا شروع ہوا ہے. آپ کی پچھلے دسمبر 2017 سے دسمبر 2018 کو کمپیئر کریں تو آپ کی برآمدات میں 4.5% اضافہ ہوا ہے. آپ کی درآمدات میں 11.2% کمی ہوئی ہے. آن دا ہول منتھ ٹو منتھ کمپیرزن میں تقریباً $450-500 ملین
کی بہتری آئی ہے تجارتی خسارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کوشش ہے, جستجو ہے جو ہم کر رہے ہیں. مشکل اقدامات اٹھائے ہیں, اٹھانے پڑیں گے, لیکن آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک ڈپلومیسی, جس میں نے مختلف ممالک کے جو ہمارے سفیر ہیں ان کو دعوت دی. پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے, انہوں نے خطاب کیا, ہمارے وزیر خزانہ آئے, ہمارے وزیر تجارت آئے, ہمارے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ آئے, اور ہم نے انہیں کہا کہ کس طرح وزارت خارجہ اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی سفارتکاری کو استعمال کر سکتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کامیابی سے اپنا رول ادا کیا ہے, اور مزید آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. صاحب, ایک طرف آپ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اکنامک سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اقدامات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے وزرائے اطلاعات خاص طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں میں جس میں فضل الرحمان صاحب اور اپنا عصمت یار ولی صاحب اور اجن رئی صاحب, انہوں نے کہا جی ساری قیادتیں یہ جیل میں جائیں گی, وہ محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اس صورتحال میں جب آپ کے اپنا معیشت کی صورتحال کو آپ بہتر کرنے جا رہے ہیں, ملک میں محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کرنا یہ کیا پارٹی پالیسی ہے یا اپنے ہی خیال ہے؟ ہرگز نہیں, محاذ آرائی کی کیفیت ہماری پالیسی نہیں ہے, اور نہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کسی کو جیل بھیجنے کا یا کسی کو جیل سے رعایت دینے کا. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایک پروسیس ہے. اس وقت جو مقدمات آپ کے سامنے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ بھی تحریک انصاف کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ سارے ماضی کے مقدمات ہیں جو مختلف پارٹی کی قیادتیں فیس کر رہی ہیں. یا تو ہونا کہ ہم نے بنایا ہو اور ہماری مقدموں کی وجہ سے ایک محاذ آرائی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا نیب آزاد ہے. آپ کے نیب نے مختلف لوگوں کو نوٹسز دے رکھے ہیں جس میں حکومتی لوگ بھی ہیں. آپ کی عدالتیں آزاد ہیں, وہ فیصلے کر رہی ہیں. ابھی 2 فیصلے جو بہت بڑے سامنے آئے ہیں جس پر کئی دفعہ نکتہ چینی بھی کی جاتی ہے, ہماری اپوزیشن کے کچھ قائدین نے ان پر اعتراضات بھی اٹھائے. جو فیصلہ ان کے حق میں آ گیا اسی عدالت نے کیا, وہ تو اچھا ہے, اور جو ان کے لیے جو ان کے خلاف کیا وہ اچھا نہیں ہے. تو یہ دوہرا معیار تو آپ نہیں اپنا سکتے, لیکن محاذ آرائی کرنا ہماری نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے. انہوں نے کیا ہے. جب ان کو بلایا گیا تھا وہ پیش ہوئے تھے, اور ہم نے کہا ہے قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور ایوری بڈی از ایکول بفور دا لا. ہم رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں, تو کوئی اس میں کوئی رعایت اور کوئی عنایت نہیں ہے. دیکھیے, میں عرض کر چکا ہوں کہ ملک میں ایک قانون ہے. اس قانون کے تحت جب بھی انہوں نے انہیں بلایا اور وہ گئے, آپ کے سامنے ہیں وہ گئے. ان کا جو زیر بحث تھا ایک ہیلی کاپٹر کا کیس, ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم خود گئے, انہوں نے سامنا کیا, سوالات اس سے کیے گئے, انہوں نے جواب دیا. میرے بھائی, ہماری پالیسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوال یہ ہے, میڈیا بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور میڈیا کے ساتھ ہمیں ان کا بے پناہ احترام بھی ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا رول ڈیموکریسی کے لیے کتنا اہم ہے. اب جو میڈیا کے مالکان ہیں, اگر انہوں نے اپنے کوئی لے آف کا فیصلہ کیا ہے, وہ گورنمنٹ کے تحت تو نہیں ہے, اور نہ گورنمنٹ کے پابند ہیں, اور نہ گورنمنٹ ان کو حکم دے سکتی ہے. انہوں نے تو اپنا دیکھنا ہے کہ ان کے
जो फिजिबिलिटी कहाँ पड़ रही है, हम तो कहेंगे कि किसी को ना हटाया जाए और सबको अपनी जगह पे कायम रखा जाए और तनख्वाहें भी दी जाए। अगले महीने कल रोशन यादव का केस है 18 से 21 फरवरी के दौरान, क्या तैयारी की जा रही है आप ये केस पाकिस्तान? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम अपना नुक्ता नज़र इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मौसर और ठोस तरीके से पेश करें। जज आज़ाद है, हमारे दावे नहीं हैं, हमारा एक मौक़िफ़ है, हम इंशाअल्लाह अपने मौक़िफ़ का भरपूर तरीके से इंतफ़ा करेंगे। लेकिन सब जुडिस मैटर है, बड़ा हसास मामला है, आज उस पर कोई राय देना मैं समझता हूँ मुनासिब न होगा। जी, आपने कहा यूपी पंजाब सूबे को हम मुख्तार बनाएंगे या यूपी पंजाब को अख्तियार देंगे, लेकिन यहाँ जो केंद्र बनाया जा रहा है उसको अख्तियार दिए जा रहे हैं, वो यही दिए जा रहे हैं कि 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के फंड जो है यहाँ पर होंगे, बड़े जो है लाहौर नहीं होंगे, उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे भाई, अभी ये मफरूज़े हैं, बहुत सी चीज़ें मफरूज़ों में बात हो रही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपका ताल्लुक इस इलाके से है, खुदा के वास्ते मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आप तो पॉजिटिव हो जाएं। जब आप खुद ही नेगेटिव खबरें बनाएंगे तो हमारा मुकदमा, तो आप अपना मुकदमा खुद कमजोर कर रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप हमारे हाथ मजबूत करें। आप जनूबी पंजाब की आवाम के वकील हैं, आप वकालत फरमाएं, अपने कलम के जरिए आप वकालत फरमाएं। आप अगर मनफी खबरें लगाएंगे या मनफी चीजों को उजागर करेंगे तो उससे इस इलाके का केस मजबूत नहीं होगा। मेरी आपसे दरखास्त है, आप हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलाएं और हमें इस काबिल बनाएं कि हम आपका मुकदमा ठोस तरीके से पेश कर सकें। ये बताइएगा कि इंडिया की तरफ से जो है नाफर्जी की जा रही है, हवाले से आपका क्या है? और दूसरा ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर से इतने मुतालिब होते हैं, उस पर क्या है? देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त बड़ी परेशानी में मुब्तला है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बहुत तेजी से बिगड़ चुकी है और बिगड़ रही है। आज जो पाकिस्तान कहता था, आज बहुत से बैन अक़वामी इदारे वो कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो आप जून 2018 में उसका अगर आप मुताला करें तो उसमें वही बातें की गई हैं जो पाकिस्तान कह रहा था कि वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। जब हम बात करते थे तो कहते थे ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम उसकी बात कर रहा है। 30 अक्टूबर को बरतानिया की पार्लियामेंट का एक जो कश्मीर का जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप APPG, उसकी 30 अक्टूबर को रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट ने जो कुछ कहा है उसका मुताला कर लें। हमने कोशिश की है कि हर फोरम पर कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको उजागर किया जाए और ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बावर कराया जाए कि ये हो रहा है, आप खामोश न रहें। जितने ममालिक में वज़ीर आज़म तशरीफ ले जा रहे हैं या मैं जा रहा हूं, हम उनसे सारी ये चीजें शेयर कर रहे हैं। हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जाए और वो इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेट करके खुद इस नतीजे में पहुंचे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। 5 फरवरी को हर साल कश्मीर के साथ यकजहती का दिन आप मनाते हैं। इस साल मैंने पार्लियामेंट के अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए दीगर सियासी जमातों से दरखास्त की है कि आइए मिलकर कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक है। कई चीज़ों पर हमारे सियासी इख्तिलाफात के बावजूद हमारा मौक़िफ़ एक है। कश्मीर का एक मसला ऐसा है कि हर सियासी जमात का, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे मौलाना फजल रहमान की जमात हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, जितनी भी है सबका मौक़िफ़ एक है। मैंने सबको दावत दी है कि आइए मिलकर हम, जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स ने जो रिपोर्ट पेश की है
اس کو بنیاد بناتے ہوئے لندن میں اس سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کریں، اور میری کوشش ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کے جھنڈے تلے، سیاسی جماعتوں کے جھنڈے تلے نہیں، پاکستان کے جھنڈے تلے اور کشمیر کے جھنڈے تلے یک طبع ہو کر بات کریں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت برپا کی جا رہی ہے اس کو اجاگر کریں، اور دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑے تاکہ دنیا اس پہ جاگے اور ہماری بات کو سنے۔ تو انشاءاللہ اس سال ہم اس کو اجاگر بھی کریں گے اور اس پر اپنا ایک ٹھوس موقف پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت بڑے فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور پاکستان اور افغان جو تعلقات ہیں اس میں بڑا بریک نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کا بڑا اہم ترین رول ہوگا، اس حوالے سے کیا آگے کا لایا والا ہے ہماری حکومت اور؟ دیکھیے، پاکستان اور تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب یہ سال ہر سال سے کہتے آئے کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ اگر آپ افغانستان میں امن اور استحکام چاہتے ہیں تو ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ درکار ہے، اور جب تک یہ نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوگا وہاں دیر پا امن ممکن نہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو افغانستان کی مختلف جو ایتھنیسٹیز ہیں اور جو دھڑے ہیں ان کو یکجا کرنا ہوگا، امن کے لیے، استحکام کے لیے، مل بیٹھ کر انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ پاکستان مدد کر سکتا ہے، پاکستان فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، پاکستان فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم درخواست کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریجن کی، خطے کی دیگر جو قوتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں پچھلے دنوں میں کابل گیا، میں تہران گیا، میں بیجنگ گیا، میں ماسکو گیا، میں دوحہ گیا۔ یہ سارے ہمارے اس ریجن کی امپورٹنٹ، ہمارے یہ سارے افغانستان کے مسئلے پر سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، یہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ سب کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ آئیے مل کر ہماری مدد کیجیے، کیونکہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان الجھا رہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجک سکویز میں باندھے رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں، موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو۔ جب وہاں امن و استحکام ہوگا تو اس کے ہمارے پر بھی مثبت اثرات ہوں گے، اور ہمیں جب وہاں سکون ملے گا مغربی سرحد پر، اگر مشرقی سرحد پر بھی ہمیں کچھ سکون ملتا ہے، بہتری آتی ہے، اور لائن آف کنٹرول کی جو وائلیشن بند ہوتی ہیں، تو ہم توجہ دے سکیں گے معیشت پر، اصلاح پر، اداروں کی اصلاح پر، ہم توجہ دے سکیں گے گورننس پر، اور جیسے جیسے گورننس بہتر ہوگی، انسٹیٹیوشنز میں ریفارم ہوگا، اصلاح ہوگی، ویسے ویسے لوگوں کو ان کی جو سروس ڈلیوری ہے مختلف محکموں کی بہتر ہوگی، لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اگر ہم الجھے رہیں گے مغربی سرحد پر اور مشرقی سرحد پر تو ہمارے وسائل بھی اور ہماری توجہ بٹی رہے گی۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اور پاکستان کو کامیابی دے۔ ہماری کوشش ہے کہ دیگر ممالک اپنا کردار ادا کریں، ہم دوستوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ امریکہ میں ایک خوشائن بات ہے کہ پہلے امریکہ تیار نہیں تھا، اب امریکہ گفت شنید کے لیے تیار ہوا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب عمران خان پہلے یہ بات کیا کرتے تھے تو ان پہ طالبان خان کی تہمتیں لگائی جاتی تھی، آج امریکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ آج وہ ایک بہت بڑی ایک ان کے ذہن میں تبدیلی آئی ہے فار دا بیٹر، اور ہماری کوشش ہے ہم اس پہ آگے جائیں۔ آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، رخنہ اندازی ہوگی، سپوائلرز ہوں گے، لیکن ہماری کوشش اور نیت صاف ہے۔ ابھی صدر اشرف غنی سے میں مل کر آیا ہوں،
ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ صاحب، ان سے مل کر آیا ہوں، ان کے وزیر خارجہ جناب صلاح الدین ربانی سے مل کر آیا ہوں، ایران کے وزیر خارجہ سے، روس کے، چین کے وزیر خارجہ سے مل کر آیا ہوں، قطر کے وزیر خارجہ سے مل کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ مزید جائیں گے. اب انشاءاللہ ابھی عمر داؤدزئی افغانستان کے صدر کا ایک پیغام لے کر آئے تھے اور ابھی دیر ان سے بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ عنقریب زلمے خلیلزاد جو صدر ٹرمپ کے نمائندہ ہیں، فوکل پرسن ہیں اس سارے معاملات کو، ریکنسیلیشن کے پروسیس کو جو اوورسی کر رہے ہیں، وہ عنقریب اسلام آباد تشریف لائیں گے، مزید ان سے بات چیت ہوگی. کوشش کریں، دعا کیجیے، اللہ بہتری کرے. تھینک یو بھائی، تھینک یو.